السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے کسی قریبی کی وفات کے بعد تیسرے دن کھانے کا انتظام کرتے ہیں، دعوت لیتے ہیں اور لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور اسے تیجے کا نام دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے پھر جب ایک ہفتہ اور مزید گزر جاتا ہے، 10 دن مکمل ہوتے ہیں مرنے والے کے مرنے پر، یعنی موت سے 10واں دن جب آتا ہے تو پھر ایک بار دعوت لی جاتی ہے، شیرینی وغیرہ بھی بہت سارے لوگ پکاتے ہیں اور بہت سارے لوگ کھانے کا انتظام کرتے ہیں، جس کو 10واں کا نام دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک تیسری رسم اور مزید ہوتی ہے جو اب سے ایک مہینہ گزر جانے کے بعد، یعنی 10 دن گزر جانے کے بعد، 10 دن کے بعد ایک مہینہ یعنی 30 دن اور، یعنی کل ملا کر کے 40 دنوں کے گزر جانے کے بعد ایک اور بھی بڑی دعوت کا انتظام کیا جاتا ہے، دعوت کا اہتمام کیا جاتا ہے، گوشت اور ساری چیزیں کھانے کی پکوائی جاتی ہیں اور اس میں بہت سارے لوگ بلائے جاتے ہیں اور لوگ کھاتے ہیں، محلے کے لوگ، آس پاس کے لوگ، پڑوسی، اعزاء، اقارب، مرنے والے کے جو رشتہ دار ہیں، وہ سب کے سب لوگ اس کے اندر شریک ہوتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ سوال یہ ہے، سائل نے سوال یہ کیا ہے کہ یہ تیسرے دن بنائے جانے والے، کھلائے جانے والے کھانے، ایسے 10ویں دن اور 40ویں دن جس کو چہلم کہا جاتا ہے، یہ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ چیز شریعت میں جائز ہے یا نہیں جائز ہے، اور اس کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ لوگ کرتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم کیا کہیں، اس کو کیا سمجھیں؟ یہ سائل کا سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں، اللہ کی کتاب میں، نبی کی سنت میں مرنے، پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر کے، پیدائش کے پہلے سے لے کر کے پیدائش ہونے تک، اور پیدا ہونے سے لے کر کے زندگی تک، جب تک عمر ہے، اور اس کے بعد موت تک اور مرنے کے بعد کے سارے احکام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچ چکے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں، نبی کی سنت میں ان باتوں کو واضح کر دیا گیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ مرنے کے بعد یہ مردے کی طرف سے مردے کو ثواب پہنچانے کے لیے یہ کھانا پکوانا تیسرے دن، 10ویں دن، 40ویں دن، اللہ کی کتاب میں نہ اس کا کہیں ذکر ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کہیں اس بات کا ذکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنا بتلایا ہے کہ ایک شخص کی اگر وفات ہو جائے تو اس کے اعزاء، اقارب، دوست، احباب کے لیے 3 دن تک سوگ منانا جائز ہے، یعنی غمگین رہنا جائز ہے، رنجیدہ رہنا جائز ہے۔ اس کے بعد اس وفات پانے والے کے اوپر رنج اور غم کرنا، اس کا کسی بھی طریقے سے اظہار کرنا، میرے بھائیوں، مثال کے طور پر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے لوگ اکٹھا نہ ہوں، کوئی اور کام نہ کریں، لیکن مثال کے طور پر مارے غم کے دکانیں بند رکھیں، مارے غم کر کے کام کاج نہ کریں، یا اس طرح سے اور کوئی اس طرح کا رویہ ظاہر کریں جس سے یہ ثابت ہو کہ ہمیں بہت زیادہ غم ہے، بہت زیادہ ہم رنجیدہ ہیں اپنے قریبی کی وفات کی وجہ سے، تو یہ اس کو ہم احداث عربی میں کہا جاتا ہے، سوگ منانا۔ میرے بھائیوں، یہ عام حالات میں عام لوگوں کے لیے صرف اور صرف 3 دن تک روا ہے، 3 دن تک جائز ہے، اس کے سوا بالکل بھی آگے سوگ منانا جائز نہیں ہے۔ الا علی، سوائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا علی زوجۃ، سوائے بیوی کے جس کے شوہر کی وفات ہو گئی ہو، تو اپنے شوہر کی وفات پر 4 مہینے 10 دنوں تک میرے بھائیوں سوگ منائے گی، احداد کرے گی، رنج کا اظہار کرے گی۔ 4 مہینے 10 دن، 4 اشہر و عشرہ، 4 مہینے 10 دن تک، بس اس کے بعد اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ سوگ منائے، غم کا اظہار کرے، ہائے وائے کرے، یا اور کوئی اس طرح کا رویہ اختیار کرے۔ یہ تعلیم ہے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ عام لوگوں کے لیے 3 دن تک، اور صرف بیوی کے لیے جائز ہے کہ اپنی شوہر کی وفات پر وہ 4 مہینے 10 دن تک انتظار کرے گی، سوگ منائے گی، اور اس بیچ میں نکاح بھی نہیں کر سکتی، نکاح کے مقدمات وغیرہ بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ چیزیں میرے بھائیوں بتائی گئی ہیں۔ اس کے اندر زیب و زینت وغیرہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، سفر کرنے سے منع کیا گیا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے حکم میں آتی ہیں۔ جبکہ یہ معاملہ الٹا کر لیا جائے کہ اگر بیوی کی وفات ہو جائے تو شوہر کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ اس کے اوپر غم کا اظہار کرے، سوگ منائے۔ تو 3 دنوں تک یہ ہے۔ اب 3 دن تک ہم نے سوگ منایا، غم کیا، غم کا اظہار کیا، اس کے بعد تیسرا دن جب آیا میرے بھائیوں، تو تیسرے دن کھانے پینے کا انتظام کرنا شروع کر دیا، ایک دعوت کے انتظام کر دیا۔ آپ سوچئے کہ مردے کے جو اعزاء ہیں، اقارب ہیں، ان کے گھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا بتایا کہ بھئی وہ ان کے پاس غم کا معاملہ پیش آ گیا ہے، وہ مشغول ہو گئے ہیں اپنی قریبی کی وفات میں، اب لوگوں کو چاہیے کہ لوگ کھانا بنا کر کے کھلائیں،
اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنہ جاءہم ما اشغلہم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آل جعفر کے لیے کھانے کا انتظام کرو، کیونکہ وہ مشغول ہو چکے ہیں، ایسے حالات ان کے اوپر آ گئے ہیں کہ وہ اس کے اندر الجھے ہوئے ہیں، تو کہاں سے کھانا بنائیں گے، کیا کریں گے، اس لیے ان کے لیے کھانا بناؤ۔ تو آپ دیکھیے کہ دوسروں کو اس بات کا حکم ہے کہ وہ کھانا بنا کر کے کھلائیں مردے کے گھر والوں کو، ان کی اعزاء اقارب کو جو دور دراز سے آئے ہوں اور اپنے گھر سے دور ہوں۔ میرے بھائیو، آخر کہاں سے کھانا کھائیں گے؟ جس کے گھر آئے ہیں، ایک وفات کے موقع پر آئے ہیں، ان کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے، غم کی حالت میں ہے وہ، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کے لیے کھانا بناؤ۔ تو بجائے اس کے کہ لوگ کھانا بنا کر کے دیں اور اس کے غم میں شریک ہوں، لوگوں کے لیے وہ کھانے کا انتظام کرے اور لوگ آ کر کے وہاں کھائیں۔ یا مثال کے طور پر کوئی اور مردے کی طرف سے تیجے کے نام پر تیسرے دن کھانے اور دعوت کے نام پر کھانا پکوا دے، ایسا بھی لوگ کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اقارب اعزاء ہیں جو بنوا دیتے ہیں، یا بعض دولت مند ہوتے ہیں جو پڑوس کے ہوتے ہیں یا محلے کے ہوتے ہیں، وہ بنوا دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، یہ نہ اللہ کی کتاب میں ہے نہ نبی کی سنت میں، ایسی کوئی تعلیم اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں نہیں دی ہے۔ یہی معاملہ 10ویں کا بھی ہے، 10ویں کی بھی کوئی اصل نہیں ہے، یہی معاملہ 40ویں کا بھی، اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے۔ اگر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ بھائی اس کے ذریعے سے مردے کو ثواب پہنچے گا اور ہم بطور صدقہ یہ کام کر رہے ہیں، تو صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں، نبی کی سنت میں بہرحال یہ چیز ثابت ہے کہ مردے کو صدقہ کر کے اس کی طرف سے ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ صدقہ کرنے کے لیے تیسرے دن کی تخصیص کرنا، 10ویں دن کی تعیین کرنا، ایسے ہی 40ویں دن کی تحدید کرنا، اس کی کیا دلیل شریعت کے اندر؟ بے دلیل بات ہے۔ صدقہ آدمی صبح شام دیتا رہے، اسی دن سے دینا شروع کر دے، میرے بھائیوں، زندگی بھر دیتا رہے، جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اس کی طرف سے وہ صدقہ کرے گا، میرے بھائیو، قبول ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کا اجر عطا فرمائے گا اور مردے کو اس کا ثواب ملے گا۔ تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بطور صدقہ ہے تو پھر یہ چیز غلط ہے۔ تعیین کرنے کی کیا گنجائش ہے؟ تعیین کرنے کی پھر کیا یہ ضروری ہے کہ مردے کو ثواب پہنچانے کے لیے دینوں کی بھی تعیین کر لی جائے اور پکا کر کے کھلانے کی رسم ہی رکھا جائے؟ کیا ضروری ہے یہ؟ بالکل اس کی کوئی اصل نہیں میرے بھائیوں۔ آدمی کو صدقہ کرنا ہے، وہ پیسے دے سکتا ہے، وہ اناج بانٹ سکتا ہے، وہ غلہ دے سکتا ہے، وہ کپڑا دے سکتا ہے، وہ پانی پلا سکتا ہے، وغیرہ بہت ساری شکلیں ہیں، ابواب جو ہیں خیر کے، صدقات کے، بہت ہی کشادہ ہیں، انسان ویسے کر سکتا ہے۔ تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ تیسرے، جس کو تیجا کہتے ہیں، 10ویں جس کو 10واں کہتے ہیں، 40واں دن جس کو یہ لوگ چہلم کہتے ہیں، یہ میرے بھائیوں، یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ بدعت ہیں، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہیں ہے، وہ مردود ہے، ناقابل اعتبار ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، فہو رد، تو وہ بھی کیا ہے؟ مردود ہے۔ تو چاہے نکالا ہو کسی نے اس بدعت کو یا نکلی ہوئی بدعت ہے کوئی عمل کر رہا ہو، دونوں صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ مردود ہے، اللہ اسے قبول نہیں فرمائے گا۔ پھر ایک آخری بات یہ ہے اس حوالے سے کہ سلف کے بارے میں آتا ہے، سلف صالحین صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وفات پانے والے کے گھر جا کر کے بیٹھنا، وہاں بیٹھ کر کے بات چیت کرنا، اسے ہم نوحہ میں سے سمجھتے تھے۔ وہ نوحہ جس کی حرمت کے سلسلے میں اللہ کے نبی کی کئی حدیثیں موجود ہیں۔ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ، النِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ، تو سلف کہتے ہیں، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم لوگ صحابہ کرام مردے کے گھر والے، یعنی جس کی یہاں وفات ہوئی ہے، وہ وفات پانے والے کے گھر پہ جانا اور وہاں پر بیٹھنا، وہاں جمگھٹا کرنا، میرے بھائی اس کو بھی ہم سوگ سمجھتے تھے، اس کو بھی ہم نوحہ سمجھتے تھے، جو نوحہ حرام شریعت کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی بہت ساری وعیدیں موجود ہیں۔ نوحہ کرنا، بین کرنا، گریبان چاک کرنا، سینہ پیٹنا، یا رونا، چلانا، چیخنا، یا مردے کے حسنات کو، اس کی سیئات کو بیان کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ نوحہ ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، ہم میں سے نہیں ہے وہ شخص، ہمارے طریقے سے دور ہٹا ہوا ہے، سنت کے طریقے سے بہکا ہوا ہے، جو من ضرب الخدود، جو گالوں پر تماچے مارے، وشق الجیوب، اور گریبان چاک کرے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کی پکارے، اس کا طریقہ ہمارا طریقہ الگ ہے، وہ ہمارے طریقے سے الگ ہے، ہٹا ہوا ہے۔ تو بہرحال خلاصہ اس کا یہ ہے کہ میرے بھائیوں، کسی کے یہاں وفات ہو جائے، اس شخص کے لیے اس مردے کی طرف سے یا اس کے گھر والے یا اس کا اعزاء اقارب تیسرے دن دعوت کا انتظام کریں، 10ویں دن دعوت کا انتظام کریں، یا ایسے 40ویں دن دعوت کا انتظام کریں، یہ ساری چیزیں بدعت ہیں، شریعت کے اندر اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کو اجر و ثواب کے نام سے
اجر و ثواب کی نیت سے لوگ کرتے ہیں، مردے کو ثواب پہنچے گا، اسی مردے کو فائدہ پہنچے گا، یہ نیکی کا کام ہے، اجر کا کام ہے، لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اور جس کی کوئی شریعت میں اصل نہ ہو وہ چیز بدعت ہے، اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔